بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 44 لاش کے ٹکڑے کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہیں پوری امید تھی کہ وہ سردار کو جہاز کا رخ خلیج فارس کی طرف موڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ شاگرد بیچ میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ ناگ نے کہا، اگر اس شخص نے زیادہ مخالفت کی تو اسے ختم کرنا ہی پڑے گا۔ امبر نے کہا، اگر تم اسے سانپ بن کر ڈس بھی دو تو پھر بھی علاج تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ اگر تم کامیاب علاج نہ کر سکے تو سردار کا اعتماد جاتا رہے گا۔ ناگ نے کہا، شاگرد کو میں نہیں ختم کروں گا بلکہ ماریا سے کام لیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے ہمیں سردار کو راضی کرنے کی ایک اور کوشش کرنی چاہیے۔ میں خواہ مخواہ کسی انسان کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ جیسے تمہاری مرضی امبر بھائی، میں خود خون خرابے سے نفرت کرتا ہوں، لیکن سارے ڈاکوں کو ہلاک کر کے جہاز پر قبضہ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک شاگرد کا کام تمام کر کے جہاز کا رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑ کر اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ اچھا، دیکھتے ہیں حالات کون سا رخ اختیار کرتے ہیں۔ رات کا کھانا بھی انہوں نے کیبن میں ہی بیٹھ کر کھایا۔ امبر جا کر ماریا کے لیے ایک تھالی چاولوں کی ورچی خانے سے اٹھا لایا تھا۔ ماریا خود جانا چاہتی تھی، لیکن امبر نے اسے روک دیا کہ خواہ مخواہ جہاز پر بھوت کا چرچا ہونے لگے گا۔ ابھی اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ماریا کھانا کھا کر کونے میں لیٹ گئی۔ امبر اور ناگ باتیں کرنے لگے، پھر ناگ بھی سو گیا۔ امبر کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیبن میں سے نکل کر اوپر جہاز کے عرصے پر آ گیا۔ عرصے پر ڈاکو ادھر ادھر لیٹے آرام کر رہے تھے۔ امبر کونے میں عرصے کے جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، سمندر پر دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ امبر اکیلا ہی غور کرنے لگا کہ اگر سردار کسی بھی جزیرے یا ملک کے ساحل پر نہ گیا تو وہ کب تک سمندر میں آوارہ گردی کرتے رہیں گے۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ جہاز کے سارے ڈاکو کو بغاوت پر آمادہ کیا جائے، مگر ایسا ہونا مشکل تھا کیونکہ ڈاکو اپنے سردار کے بڑے وفادار تھے۔ وہ اس کا ہر حکم ماننا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ سردار ہولکر کا شاگرد راستے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ وہ ہولکر کو خلیج فارس کے سمندر کی طرف جانے سے روک رہا تھا، مگر امبر بھی اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اسے اس کا جہاز واپس مل جائے اور وہ ملک عرب کے مسلمان سلطنت میں جا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملے اور ان سے باتیں کرے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کی بے حد تعریف سن رکھی تھی۔ سوچ سوچ کر امبر کا سر چکرانے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ زندگی میں وہ کبھی اتنے چکر میں نہیں پھنسا تھا کہ اس کا دماغ بھی پریشان ہو جائے۔ اس کا سر بوجھل ہو گیا۔ وہ سونے کے لیے واپس پلٹا ہی تھا کہ سامنے والی سیڑھیوں کے دروازے میں اسے سردار ہولکر نظر آیا۔ اس نے بھی امبر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے حکیم امبر، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ تمہارا ساتھی تو میرے خیال میں سو گیا ہے۔ امبر نے مسکرا کر کہا، ہاں سردار، میرا بھائی سو گیا ہے۔ مجھے شاید اس لیے نیند نہیں آ رہی کہ صبح کو میں کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا۔ سردار ہولکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ امبر کے قریب آ کر جنگلے پر جھک کر کھڑا ہو گیا اور سمندر کو دیکھنے لگا جس پر ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ سمندر کی بڑی بڑی لہریں اٹھ کر جہاز سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی اور ہوا خوب تیز تھی اور جہاز بڑی اچھی رفتار سے جا رہا تھا۔ امبر نے کہا، سردار، ابھی تک تو کوئی جہاز نظر نہیں آیا۔ سردار بولا، میرا خیال ہے کل ضرور ہمیں کوئی نہ کوئی شکار مل ہی جائے گا۔ میرا شاگرد غلط نہیں کہتا، وہ 10-15 برس تک ان سمندروں میں جہاز رانی کرتا رہا ہے۔ پھر اچانک امبر کی طرف پلٹ کر بولا، امبر حکیم، یہ بتاؤ کہ کیا تم بھوت پریت پر اعتبار کرتے ہو؟ امبر کے لیے یہ سوال بڑا اچانک تھا۔ وہ سوچنے لگا، سردار ہولکر نے یہ سوال کیوں کیا اچانک؟ اس نے کہا، کچھ ہے کچھ نہیں بھی ہے، لیکن سردار آپ کو یہ بات کیسے سوجی؟ کیا آپ بھوتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ سردار کہکا لگا کر ہنس پڑا، پاگل آدمی، میں خود ایک بھوت ہوں، جنگل کا بھوت، سمندر کا بھوت۔ میرے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں۔ میں ہندوستان کا سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا بھوت ہوں۔ مجھ سے بڑا بھوت اس سارے ملک میں کوئی نہیں ہے۔ بھلا میں کیسے کسی بھوت پر یقین کر سکتا ہوں؟ ٹھیک اس وقت ماریا اوپر عرصے پر آ گئی۔ اس کی گرمی کی وجہ سے آنکھ کھل گئی تھی اور وہ ٹھنڈی ہوا لینے جہاز کے عرصے پر آ گئی تھی۔ ماریا نے امبر کو سردار کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو وہ خاموشی سے امبر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے امبر کے کان میں کہا، گرمی بہت ہے نیچے، میری آنکھ کھل گئی۔ امبر نے ماریا کو کوئی جواب نہ دیا۔ سردار ہولکر اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، زندگی میں ایک بار میں نے ایک بھوت کے بارے میں
سنا تھا کہ وہ درخت پر رہتا ہے۔ میں اس درخت کے پاس گیا۔ میں نے بھوت کو زور زور سے للکارا کہ نیچے آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو، مگر بھوت ڈر گیا۔ اس نے مجھ سے مقابلہ نہ کیا۔ میں نے اس کا درخت ہی کٹوا دیا، دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی بھوت میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کا خیال بھی دل میں لا سکے۔ امبر نے شرارت سے کہا۔ یہ موٹا باورچی تو کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے پانی کا کٹورا میز سے غائب ہوتے دیکھا ہے۔ سردار نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ وہ تو الو کا پٹھا ہے، وہ انسان نہیں جانور ہے۔ صرف جانور ہی بھوت سے ڈرتے ہیں۔ اگر اس جہاز پر کوئی بھوت ہے تو پھر وہ میرے سامنے آئے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑا بھوت ہے کہ میں اس سے بڑا بھوت ہوں۔ ماریا کو سردار کی بکواس اور ڈینگے مارنے پر سخت غصہ آیا۔ وہ تو ماریا کی بے عزتی کر رہا تھا۔ اس نے پیچھے آ کر سردار ہولکر کے کندھے پر زور سے ایک مکہ مارا اور پیچھے ہٹ گئی۔ سردار ہولکر نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کون تھا یہ بدتمیز؟ امبر نے آہستہ سے پوچھا۔ کیا ہوا سردار؟ کسی نے میرے کندھے پر مکہ مارا ہے۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ شرارت ماریا کی ہے۔ اس نے کہا، سردار، میرا خیال ہے کہ ہم بھوتوں کی باتیں کر رہے تھے۔ ضرور کوئی بھوت ہماری باتیں سن کر یہاں آ گیا ہے۔ ہمیں نیچے کیبن میں چلے جانا چاہیے۔ سردار ہولکر نفرت سے تھوک کر بولا، ارے بہت دیکھے ہیں میں نے ایسے بھوت۔ اب اگر اس نے کچھ کیا تو میں اس کی جان ہی نکال دوں گا۔ وہ بھی باتیں ہی کر رہا تھا کہ ماریا نے بڑے زور سے جوتا اتار کر ڈاکو ہولکر کے سر پر دے مارا۔ جوتا سر پر لگنے کی آواز امبر نے بھی سنی۔ ڈاکو ہولکر تڑپ کر پڑے ہٹ گیا۔ میں قتل کر دوں گا تمہیں اے بھوت، کم بخت، میرے سامنے تو آ۔ چھپ چھپ کر حملہ کیوں کر رہا ہے؟ ذرا سامنے تو آ، اگر مرد ہے تو سامنے آ۔ ماریا کو اب ایک اور شرارت سوجی۔ اس نے ذرا پرے بیٹھے ہوئے ایک ڈاکو کے کان میں زور سے چیخ ماری۔ ڈاکو ہڑبڑا کر اٹھا اور چیختا ہوا نیچے بھاگ گیا۔ سردار ہولکر نے چلا کر کہا، خبردار کوئی بھی بھوت سے نہ ڈرے۔ اب ماریا نے سردار کے کان کے پاس آ کر پورا زور لگا کر نعرہ لگایا۔ ایک بار تو ڈاکو کا سردار بھی اچھل کر گر پڑا۔ ماریا ہنستی ہوئی نیچے چلی گئی۔ اس کی ہنسی کی آواز دوسرے ڈاکو کے علاوہ سردار ہولکر نے بھی سنی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے امبر کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تو کوئی عورت بھوت ہے۔ ہاں سردار، کہکے کی آواز میں نے بھی سنی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے۔ سردار ہولکر بھی کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا امبر کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے اپنے کیبن میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ماریا اپنے کیبن میں جا کر سو گئی تھی۔ ڈاکو ہولکر حیران تھا کہ یہ عورت کے ہنسنے کی آواز اسے کدھر سے سنائی دی تھی۔ صبح اٹھ کر امبر نے ماریا سے رات کی بات کی تو وہ ہنس پڑی۔ امبر نے ناگ کو بھی بتایا کہ رات ڈاکو ہولکر بھوتوں سے نہ ڈرنے کی بڑی بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، مگر ماریا کی ہنسی کی آواز سن کر وہ بھی گھبرا گیا۔ اس پر ناگ نے سنجیدہ ہو کر کہا، اس بات سے میرے دماغ میں ایک خیال آیا ہے۔ امبر نے پوچھا، کون سا خیال آیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ ناگ بولا، ہم ماریا سے بڑا کام لے سکتے ہیں۔ ماریا نے کہا، مثلاً کون سا کام؟ امبر کہنے لگا، مثلاً یہ کہ تمہارے بھوت کی مدد سے ہم یہ سارا جہاز خالی کروا سکتے ہیں۔ آج کی بات سے ثابت ہو گیا ہے کہ اوپر سے تو سردار ہولکر بھوتوں کے خلاف بولتا ہے، مگر دل میں وہ بھوتوں سے ڈرتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ امبر نے پوچھا۔ ناگ سر کھجا کر کہنے لگا، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ماریا میدان میں نکل آئے اور جگہ جگہ اپنی شرارتیں شروع کر دے۔ سارے ڈاکو میں ایک خوف پھیل جائے گا۔ یوں ایک روز ماریا ڈاکو ہولکر کے کیبن میں جا کر اس سے بھی ڈرا سکتی ہے۔ اس طرح سے ہمارا کام جلدی ہو سکتا ہے اور ہم وقت سے پہلے جہاز خالی کروا کر اس پر قبضہ جما سکتے ہیں۔ امبر نے سوچ کر کہا، ترکیب تو بہت اچھی ہے ناگ، مگر اس میں دو باتوں کی مصیبت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں ماریا کو بڑی زیادہ جک جک کرنی پڑے گی، اور دوسرا اس کی جان کو خطرہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ان ڈاکوؤں کو اتنا نرم نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک بھوت کی وجہ سے سارا جہاز خالی کر کے بھاگ جائیں۔ آخر یہ لوگ ساری زندگی دہشت ناک جنگلوں اور اسیبی کھنڈروں میں رہتے آئے ہیں۔ یہ اتنی جلدی شکست نہیں کھا سکتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ الٹا ماریا کو بھی کسی نہ کسی طرح قابو میں کر لیں۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ بات بڑی معقول تھی۔ ناگ نے اپنی ترکیب واپس لے لی۔ دوسری طرف ڈاکو ہولکر بھی بیدار ہو گیا تھا اور اپنے کیبن میں شاگرد سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے شاگرد کو رات بھوت کی ہنسی کی بات سنائی تو وہ کچھ فکر مند سا ہو کر کہنے لگا، سردار، مجھے دال میں کچھ کالا کالا دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکو ہولکر نے پوچھا، تم کہنا کہہ جاتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دونوں نوجوان امبر اور ناگ ہماری ٹولی میں آ کر شامل ہوئے ہیں، مجھے ان پر شک ہے۔ ہولکر نے کہا، کس قسم کا شک ہے تمہیں ان پر؟ یہ دونوں حکیم قسم کے لوگ ہیں۔ امبر نے تو ہمارے ایک ساتھی کے دانت کا درد بھی غائب کر دیا تھا۔ ناگ سانپ کے کاٹے کا علاج جانتا ہے۔ مجھے تو ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ شاگرد نے کہا، سردار، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں ہاتھ کی لکیروں کا علم بھی جانتا ہوں۔
کل جب انبر آپ سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھی تو حیران رہ گیا۔ سردار نے کہا، کیوں؟ اس کے ہاتھ کی لکیروں میں حیران ہونے والی کون سی بات تھی؟ شاگرد بولا، اس کے ہاتھ پر زندگی کی لکیر اتنی تھی کہ میں نے آج تک کسی آدمی کی ایسی لکیریں نہیں دیکھی، یہاں تک کہ اس آدمی کے ہاتھ کی لکیر اتنی موٹی نہیں جو 100 برس تک زندہ رہتا ہے۔ سردار نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے سردار کہ یہ لوگ کوئی پرسرار لوگ ہیں، ان کا تعلق کسی بتوں کی دنیا سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل رات تمہیں ایک عورت کی ہنسی کی آواز آئی، حالانکہ عورت وہاں کوئی بھی نہیں تھی۔ سردار ہولکر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کہتے تو تم کسی حد تک ٹھیک ہو، لیکن اب یہ کس طرح ثابت ہو کہ یہ لوگ سچ مچ بھوت ہیں؟ شاگرد بولا، میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں حکیم بھوت ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھوتوں سے ضرور کوئی تعلق ہے، اس لیے ہمیں ان کو اپنے جہاز سے اتار دینا چاہیے، نہیں تو ہمیں سخت نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں یہ۔ اب سردار ہولکر بھی چپ ہو گیا، اسے کچھ یقین سا ہونے لگا۔ انبر اور ناگ سچ مچ کوئی پرسرار لوگ ہیں اور بھوتوں سے ان کی گہری دوستی ہے، اس اعتبار سے یہ دونوں انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس نے شاگرد سے کہا، اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ لوگ بھوت ہیں اور ہمارے جہاز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو میں انہیں ابھی جہاز سے اتارے دیتا ہوں۔ شاگرد نے کہا، مجھے 100% یقین ہے، ہمیں جلد سے جلد ان دونوں کو جہاز سے اتار دینا چاہیے۔ جہاز پر ایک فالتو کشتی موجود ہے، ہمیں ان دونوں کو اس کشتی میں سوار کروا کر سمندر میں چھوڑ دینا چاہیے۔ سردار نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ ایسا کرنے سے جہاز پر آنے والی آفت دور ہو جائے گی؟ شاگرد بولا، سردار، میرا دل بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں شکار بھی اسی وجہ سے نہیں مل رہا کہ یہ دونوں ہمارے جہاز پر سوار ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو ہی ہم نے ان دونوں کو جہاز سے اتارا ہمیں شکار مل جائے گا۔ سردار بولا، اگر تمہیں یقین ہے ایسا کرنے سے ہمیں شکار مل جائے گا تو میں ابھی ان دونوں کو جہاز سے نیچے پھینکوا دیتا ہوں۔ شاگرد نے کہا، نہیں، ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انہیں کشتی میں بٹھا کر سمندر کی لہروں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ سردار نے کہا، مگر ہم یہ خطرہ مول کیوں لے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک ہی کشتی ہے، اگر کہیں ایسا وقت آ گیا کہ ہمیں جہاز چھوڑنا پڑے تو ہم کون سی کشتی پر سوار ہوں گے؟ شاگرد نے کہا، تو پھر ہم انہیں ایک تختے پر بٹھا کر سمندر میں اتار دیتے ہیں، ایسے 6-7 تختے جہاز کے عرصے پر پڑے ہوئے ہیں۔ سردار نے ہاں کر دی، وہ شاگرد کی باتوں میں آ گیا۔ شاگرد کو اصل میں انبر اور ناگ سے اسی لیے ہار تھی کہ جب سے وہ دونوں جہاز پر آئے تھے انہوں نے سردار کی نظروں میں بڑی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ سردار اب شاگرد کی طرف کم توجہ دینے لگا تھا، یہ بات شاگرد کو ہرگز قبول نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے یہی ترکیب سوچی کہ ان دونوں پر بھوتوں کے دوست ہونے کا الزام لگا کر جہاز سے چلتا کیا جائے۔ خوش قسمتی سے سردار نے ماریا کے کہکے کی آواز سن لی۔ شاگرد نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور سردار کے کان اس طرح سے بھرے کہ وہ انبر اور ناگ کو سمندر میں اتارنے پر راضی ہو گیا۔ سردار کے لیے کسی آدمی کو سمندر میں پھینک دینا یا قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے اسی وقت انبر اور ناگ کو جہاز کے عرصے پر بلایا اور کہا، مجھے وہم ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کا تعلق بھوتوں سے ہے اور صرف تمہاری وجہ سے ہمیں سمندر میں کوئی ایسا جہاز نہیں مل رہا جس کو لوٹ کر ہم مال و دولت حاصل کر سکیں۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تم دونوں کو جہاز سے اتار دیا جائے۔ میں تمہارے ساتھ صرف اتنی رعایت کروں گا کہ تمہیں سمندر میں پھینکنے کی بجائے ایک تختے پر سوار کر کے لہروں کے حوالے کر دوں، نہیں تو میں تمہیں ابھی اسی وقت سمندر میں دھکا بھی دے سکتا ہوں۔ ڈاکو ہولکر کی یہ بات سن کر انبر اور ناگ حیران رہ گئے۔ ویسے وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ ساری کارستانی شاگرد کی ہے، کیونکہ وہ ان دونوں سے دشمنی رکھتا تھا۔ پھر بھی انبر نے سردار سے کہا، سردار، تمہیں ہمارے بارے میں کسی نے غلط بتایا ہے، نہ تو ہم بھوت ہیں اور نہ ہمارا تعلق بھوتوں سے ہے، ہم سیدھے سادے انسان ہیں اور بیماروں کا علاج کرتے ہیں۔ سردار نے کہا، اگر تم عام انسان ہو، تمہارے ہاتھ پر عمر کی لکیر اتنی لمبی کیوں ہے؟ تم یقیناً بھوتوں کی دنیا سے آئے ہو اور میرے جہاز کے لیے بہت منحوس ہو۔ ناگ کہنے لگا، سردار، اگر ہمارا تعلق بھوتوں سے ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ تمہارے جہاز پر آتے، پھر تو ہم جہاں چاہے جا سکتے تھے۔ سردار غصے میں بولا، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سردار نے حکم دیا کہ ان دونوں کو تختے پر بٹھا کر سمندر میں اتار دیا جائے۔ ڈاکو نے دونوں کو پکڑ کر تختے پر بٹھایا اور تختہ رسے کی مدد سے سمندر میں اتار دیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ انبر اور ناگ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ماریا کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ انبر اور ناگ کے ساتھ کیا قیامت گزر گئی ہے۔ اس وقت اگر انبر اور ناگ چاہتے تو سارے جہاز کو آگ لگا سکتے تھے، مگر چونکہ ماریا جہاز پر ہی تھی اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تختے پر بیٹھے سمندر کی لہروں پر
ہچکولے کھا رہے تھے اور جہاز ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ناگ نے امبر سے کہا، امبر بھائی یہ کیا ہو گیا ایک دم سے؟ خدا کی قسم ہمارے ساتھ آج تک کسی نے ایسا زبردستی والا سلوک نہیں کیا، نہ جانے تم کیوں خاموش رہے؟ میں تو اب بھی سانپ بن کر سردار کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ امبر بولا، ایسا کرنا تمہارے لیے خطرناک ہوگا، اگر تم سانپ بن کر جہاز پر چلے گئے تو ڈاکو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناگ نے کہا، لیکن ماریا کو ہم کس طرح بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو بے یارو مددگار کر کے سمندر میں اکیلے چھوڑ دیے گئے ہیں، اگر شارکوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو کم از کم میں تو زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ امبر بھی سوچ میں پڑ گیا، ماریا کو خبر کرنی بھی بہت ضروری تھی۔ آخر اس نے ایک ترکیب سوچ کر ناگ سے کہا، ناگ تم ایسا کرو کہ کسی پرندے کا روپ دھار کر جہاز پر واپس جاؤ اور جا کر اسے ہمارے بارے میں خبردار کر دو۔ ناگ نے کہا، میں ابھی جا کر ماریا کو اطلاع کر دیتا ہوں، مگر اس سے کیا ہوگا؟ ہم ماریا کو یہاں تو نہیں لا سکتے اور خود بھی واپس ماریا کے پاس نہیں جا سکتے۔ امبر نے کہا، یہ ساری باتیں ہم بعد میں سوچ لیں گے، اس وقت تو تم جا کر ماریا کو اطلاع کر دو، نہیں تو وہ بے حد پریشان ہو جائے گی۔ ناگ نے اسی وقت ایک طوطے کا روپ بدلا اور اڑتا ہوا جہاز پر پہنچ گیا۔ وہ مستول کے بانس پر جا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکو نے طوطے کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ بڑے سمندر میں اتنی دور طوطا کبھی نہیں اڑ کر آ سکتا۔ طوطے جہاز کے ساتھ ساتھ سمندر میں کبھی سفر نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے طوطے پر تیر چلا دیا، طوطا اڑ کر جہاز کی دوسری طرف چلا گیا۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ ڈاکو اسے ہلاک کرنے کی فکر میں ہیں۔ طوطا پچھلی طرف سے آ کر عرصے پر رکھی ہوئی بوریوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکو یہ سمجھ کر اپنے اپنے کام میں لگ گئے کہ طوطا ان میں سے کسی کا تیر کھا کر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے۔ ناگ طوطے کی شکل میں بوریوں کے پیچھے چھپا انتظار کرنے لگا کہ ماریا کسی کام سے اوپر آئے تو وہ اسے خبر کرے کہ ان کے ساتھ کیا گزر گئی ہے۔ ماریا اپنی کیبن میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ امبر اور ناگ اوپر عرشے پر ہوں گے۔ اتنے میں کسی نے باہر سے کیبن کا دروازہ کھولا۔ وہ اٹھ کر کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سردار ہولکر کا شاگرد اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کیبن میں داخل ہوا۔ دونوں مسکرا رہے تھے اور کیبن میں بچھے ہوئے بستر کو نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ شاگرد نے ساتھی سے کہا، کالی ماتا نے مجھے فتح دی، اب وہ دونوں بدبخت بھائی امبر اور ناگ اس بستر پر کبھی نہیں سوئیں گے۔ ماریا کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امبر اور ناگ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ وہ اب یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ اس سے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ شاگرد کا ساتھی بولا، لیکن سرکار آپ نے بھی تو کمال دکھایا۔ سردار کے کان امبر اور ناگ کے بارے میں ایسے بھرے کہ اس نے آپ کی مرضی کے مطابق دونوں کو تختے پر بٹھا کر سمندر میں اتار دیا۔ ہائے، تو کیا امبر اور ناگ کو سمندر میں اتار دیا گیا ہے؟ وہ کہاں ہوں گے؟ کس حال میں ہوں گے؟ شاگرد نے کہکا لگا کر کہا، میں اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن میں نے ان دونوں بھائیوں پر رحم کیا، نہیں تو میرے کہنے پر سردار انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں سمندر میں بھی کھوا سکتا تھا۔ ماریا کو شاگرد ڈاکو پر بے حد غصہ آیا۔ وہ کیبن سے نکل کر جلدی سے عرشے پر آ گئی۔ وہ سمندر میں امبر اور ناگ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ عرشے کے جنگلے پر کھڑی ہو کر اس نے پیچھے نگاہ دوڑائی تو اسے ایک تختہ نظر آیا جس پر ایک آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ امبر تھا۔ ماریا نے سوچا، ناگ کہاں ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک طوطا اس کے قریب آ کر جنگلے پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ کیا تم ناگ بھائی ہو؟ طوطے نے اپنی گردن ہلائی۔ ماریا نے طوطے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ طوطا اس کے ہاتھوں میں آتے ہی غائب ہو گیا۔ ایک ڈاکو طوطے کو جنگلے کے رسے پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ رسی پر بیٹھا بیٹھا طوطا ایک دم سے غائب ہو گیا تو وہ چکر کھا کر گر گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور زور سے ملی اور سر کو جھٹکا دے کر پھر رسی کی طرف دیکھا، وہاں طوطا نہیں تھا۔ وہ ڈاکو سر پکڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ماریا طوطے کو لے کر نیچے کیبن میں آ گئی۔ شاگرد اور اس کا ساتھی کیبن کے باہر سے کنڈی لگا کر جا چکے تھے۔ ماریا نے کنڈی کھولی اور طوطے کو اندر لے کر کیبن میں آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ طوطا ایک دم سے پھر سے ناگ کی شکل میں آ گیا۔ اس نے سارا قصہ ماریا سے بیان کر دیا۔ ماریا نے پوچھا، کیا تم دونوں اب تختے پر سمندر میں سفر کر رہے ہو؟ ناگ نے کہا، ہم اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم دونوں اکیلے سمندر میں تختے پر بیٹھے چلے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اس لیے خبر دینے آ گیا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ ماریا نے کہا، اب کیا ہوگا؟ تم لوگ واپس جہاز پر کیسے آؤ گے؟ ناگ بولا، وقت آنے پر ہم جہاز پر بھی آ جائیں گے۔ اس وقت تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں۔ تمہیں معلوم ہوتا رہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں اور ہمیں یہ خبر رہے کہ تم کس حال میں ہو۔ ماریا نے کہا، اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ ہم جہاز کو آگ لگا دیتے۔ ناگ نے کہا، نہیں ماریا، ہم اپنا اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتے، ہمیں جہاز کی بہت ضرورت ہے۔ ہاں،
اب ہم پوری طرح کوشش کریں گے کہ ان ڈاکو کو جہاز پر سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ ماریا نے کہا، امبر سلامبو کی لاش سے مدد کیوں نہیں طلب کرتا؟ ناگ نے کہا، امبر سلامبو کی لاش سے مدد نہیں لینا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ خود ہی ڈاکو سے نپٹ سکے۔ وہ سلامبو کی لاش کا احسان نہیں اٹھانا چاہتا۔ ماریا نے کہا، تو پھر اب کیا ہوگا؟ بس اب یہی ہوگا کہ ابھی تم اسی جہاز پر سفر کرو اور خبردار رہو، ہم تختے پر سفر کرتے رہیں گے۔ میں تمہیں آ کر اطلاع کرتا رہوں گا کہ ہم کہاں ہیں۔ اتفاق سے ہمارا تختہ تمہارے جہاز کے پیچھے پیچھے تمہاری طرف کو ہی سفر کر رہا ہے۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں، امبر اکیلا ہوگا۔ ناگ باہر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ باہر سے کسی نے دروازہ کھول دیا۔ ایک ڈاکو اندر آ گیا۔ یہ ڈاکو اس کیبن میں سے کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اسے تو معلوم تھا کہ کیبن خالی ہے۔ اس نے جو ناگ کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے ناگ کو امبر کے ساتھ تختے پر بٹھا کر سمندر میں اتار دیا گیا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سمندر میں سے نکل کر واپس کیبن میں آ جائے؟ ابھی اس کی حیرانی دور نہیں ہوئی تھی کہ ناگ نے زور سے سانس کھینچا اور پھر سے طوطا بن کر ڈاکو کے سر کے اوپر سے پھڑپھڑاتا ہوا باہر کو اڑ گیا۔ ڈاکو چیخ مار کر باہر کو بھاگ گیا۔ اس نے سردار ہولکر کو جا کر سارا قصہ سنایا تو وہ خود کیبن میں آیا۔ اس نے چاروں طرف ایک ایک شے دیکھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ماریا اس وقت عرشے پر کھڑی ناگ کو طوطے کی شکل میں اڑتا دیکھ رہی تھی۔ سردار ہولکر کے ساتھ اس کا مکار شاگرد بھی تھا۔ اس نے ڈاکو سے کہا، کیا تم نے خود ناگ کو یہاں دیکھا تھا؟ ڈاکو بولا، مجھے کالی ماتا کی قسم ہے سردار، میں نے اپنی آنکھوں سے ناگ کو اس جگہ کھڑے دیکھا جہاں اس وقت آپ کھڑے ہیں۔ شاگرد بولا، دیکھا سردار، میں نہ کہتا تھا کہ یہ لوگ بھوت ہیں اور بھوتوں سے ان کی گہری دوستی ہے۔ اب آپ نے خود دیکھ لیا کہ کس طرح ناگ طوطا بن کر یہاں آیا اور پھر اڑ کر واپس چلا گیا۔ سردار نے کہا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ طوطا اتنی دور سمندر میں کہاں سے آ سکتا ہے۔ پھر سردار گہری سوچ میں پڑ گیا اور سر اٹھا کر بولا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اگر بھوت ہیں تو ہمارے جہاز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس بات پر شاگرد نے بھی غور نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر ناگ اور امبر کی ان کے خیال کے مطابق بھوتوں سے دوستی تھی تو وہ ڈاکو کے جہاز کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ شاگرد پریشان سا ہو گیا۔ سردار پر ناگ کے طوطا بن کر اڑ جانے کا اثر ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، کہیں یہ لوگ میرے جہاز پر تباہی نہ پھیلا دیں، میں نے ان لوگوں کو جہاز سے اتار کر اچھا کام نہیں کیا۔ شاگرد نے جھٹ کہا، سردار، اگر آپ انہیں جہاز پر سے نہ اتارتے تو وہ ہمیں یہاں رہ کر زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اب تو وہ چلے گئے ہیں، اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سردار بولا، اگر وہ چلے گئے ہیں تو پھر ناگ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ ضرور وہ ہمارے خلاف کوئی گہری سازش کر رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر سردار شاگرد کو لے کر اوپر جہاز کے عرشے پر آ گیا۔ یہاں ایک طرف ماریا بھی کھڑی تھی۔ ماریا کو ناگ نے کہا تھا کہ ابھی انہیں سردار اور اس کے جہاز کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا، کیونکہ ہو سکتا ہے ڈاکو جہاز چھوڑتے وقت اسے آگ لگا دیں۔ ہم جہاز کو آگ تو آسانی سے لگا سکتے ہیں، لیکن اسے آسانی سے بجھا نہیں سکتے۔ ماریا نے سردار کے خلاف کچھ نہ کیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، وہ نیچے باورچی خانے میں آ گئی۔ یہاں چاروں طرف باورچی کھانا بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ موٹا باورچی مرغابیوں کو پکانے کے بعد تھالیوں میں رکھ رہا تھا۔ اندر مسالوں اور بنے ہوئے گوشت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا کو سخت بھوک لگی تھی۔ اس نے انتظار نہ کیا اور آگے بڑھ کر ایک بنی ہوئی مرغابی تھالی میں سے اٹھا لی اور کھانے لگی۔ موٹے باورچی نے تھال میں سے اچانک ایک مرغابی کو گم ہوتے دیکھا تو پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرے باورچی نے پوچھا، رامو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ رامو بولا، یار ابھی میں نے تھال میں 4 مرغابیاں رکھی تھی، اب صرف 3 رہ گئی ہیں۔ حیران ہوں ایک مرغابی کہاں چلی گئی؟ دوسرے باورچی نے ہنس کر کہا، اڑ گئی ہوگی۔ ماریا نے آگے بڑھ کر اس باورچی کی تھالی میں سے بھی ایک مرغابی اٹھا لی۔ اب وہ باورچی بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر تکنے لگا۔ رامو نے پوچھا، اب بتاؤ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جب رامو کو معلوم ہوا کہ ایک مرغابی اس کی تھالی میں سے بھی غائب ہو گئی ہے تو وہ گھبرا گیا۔ ایک دم سے بھاگنے لگا تو ماریا نے تھال اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اب تو موٹے باورچی کی چیخ نکل گئی۔ ماریا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باورچی خانے میں ایک عورت کی ہنسی کی چمکدار آواز سن کر چاروں باورچی کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چیخیں مارتے بھوت بھوت کرتے اوپر کو بھاگ گئے۔ ماریا کو ان لوگوں پر سخت غصہ تھا کہ ان کے سردار نے امبر اور ناگ پر مصیبت نازل کر دی۔ ماریا نے جی بھر کر کھانے کے بعد چولہے پر رکھی ساری دیچکیوں کو زمین پر الٹ دیا اور اوپر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سردار ہولکر اور دوسرے ڈاکو بھاگتے ہوئے نیچے آئے تو کیا دیکھتے ہیں، سارا کھانا زمین پر گرا پڑا ہے۔
وہ دھنگ رہ گئے۔ سردار نے شاگرد کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کیا ہوا ہے؟ شاگرد نے کہا، بھوت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں سارے جہاز پر لوبان کی دھونی دینی ہوگی۔ اس وقت سارے جہاز پر لوبان سلگا دیے گئے، چاروں طرف دھواں ہی دھواں بھر گیا۔ ماریا گھبرا کر اپنے کیبن سے نکل کر اوپر عرصے پر ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرے ڈاکو بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ ماریا اب کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں ایک ڈاکو چلایا، جہاز آ رہا ہے۔ اب جو سردار نے دیکھا، دور ایک جہاز آگے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ سردار نے فوراً حکم دے دیا کہ جہاز کا رخ آنے والے جہاز کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس کے شاگرد نے خوش ہو کر کہا، دیکھا سردار، ان دونوں کے جاتے ہی ہماری قسمت کھل گئی اور شکار نظر آ گیا۔ یہ ضرور تجارتی جہاز ہوگا، ہمیں مال و دولت مل جائے گی۔ سردار کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ جہاز پر نحوست دور ہو گئی ہے، اب اس کی ساری توجہ آنے والے جہاز پر ہوگی۔ فوراً ڈاکو تلواریں اور نیزے لے کر تیار ہو گئے۔ ڈاکو چھپ کر بیٹھ کے جہاز پر سمندری ڈاکو کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اس جھنڈے کو پہلے لہرا دینے سے یہ ہوتا تھا کہ تجارتی جہاز کے مسافروں کے رہے سہے ہوش بھی جواب دے جاتے اور وہ ڈر جاتے تھے۔ ادھر ناگ طوطا بن کر اڑتا ہوا امبر کے پاس تختے پر پہنچ گیا۔ ان دونوں نے بھی سامنے سے ایک جہاز کو آتے دیکھ لیا تھا۔ امبر نے کہا، ناگ، یہ ضرور کوئی تجارتی جہاز ہے، اس جہاز پر مسافر بھی ہوں گے۔ یہ ڈاکو حملہ کر کے ان تمام مسافروں کو قتل کر دیں گے اور ان کا مال و اسباب لوٹ کر جہاز کو آگ لگا دیں گے۔ ناگ بولا، یہ تو وہ ضرور کریں گے۔ امبر نے کہا، یہی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ان مسافروں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی جانیں بچانا چاہتا ہوں۔ میں بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ نہیں ہونے دوں گا۔ ناگ نے کہا، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں امبر بھائی؟ امبر بولا، میں چاہتا ہوں کہ جہاز پر جا کر ڈاکو کو ختم کر دیں تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے، یا پھر مسافروں کے جہاز پر جا کر ان کی مدد کریں۔ ناگ نے کہا، امبر بھائی، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس میں کم از کم میری جان کو زبردست خطرہ ہوگا، کوئی اور ترکیب سوچو۔ امبر بولا، تو کم از کم تم اتنا ہی کرو کہ تجارتی جہاز پر جا کر انہیں خبردار کر دو کہ سمندری ڈاکو کا جہاز ان پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ ناگ بولا، ہاں، یہ میں کر سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ناگ ایک بار پھر پرندہ بن کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ سمندر کی لہروں کے اوپر سے اڑتا اڑتا وہ دور پیچھے تجارتی جہاز کے مستول پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے پرواز کی اور نیچے اتر کر چمڑے کے کپو کے پیچھے چھپ گیا اور وہیں وہ اپنی جون بدل کر انسان کے روپ میں آ گیا۔ اب اس نے کپو کے پیچھے سے نکل کر دیکھا کہ جس جہاز کو وہ تجارتی جہاز سمجھے ہوئے تھا وہ تو ایک جنگی جہاز ہے اور کسی ملک کے بادشاہ کی فوج اس پر سفر کر رہی ہے۔ ناگ گھبرا گیا۔ وہ واپس بھاگنے ہی والا تھا کہ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر کے کمانڈر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کمانڈر نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور کہاں سے اس جنگی جہاز پر سوار ہوئے تھے؟ ناگ نے صاف الفاظ میں کہا، اے سپاہ سالار، میری بات کو غور سے سن۔ میں اس دنیا کا انسان نہیں ہوں، میں ایک پرندہ بن کر تمہارے جہاز پر آیا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ سامنے سے جو جہاز آ رہا ہے وہ سمندری ڈاکو کا جہاز ہے جو حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ سپاہ سالار نے کہکا لگا کر کہا، سمندری ڈاکو کو ہم بڑی آسانی سے سنبھال لیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تم انسان کیوں نہیں ہو؟ شکل تو تمہاری انسانوں والی ہے۔ ناگ نے کہا، سپاہ سالار، میری باتوں پر یقین کرو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ اگر تمہیں اعتبار نہیں آ رہا تو میری طرف غور سے دیکھتے رہنا، میں جا رہا ہوں۔ سپاہ سالار اور دوسرے سپاہی غور سے ناگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک وہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک کبوتر اڑ کر اوپر چھت کے کنارے پر جا بیٹھا۔ کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا سپاہ سالار؟ مگر کبوتر کی آواز کا مطلب سپاہ سالار نہ سمجھ سکا۔ وہ دنگ ضرور رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کبوتر کو کچھ نہ کہنا، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمیں آنے والے دشمن سے خبردار کرنے آیا تھا۔ پھر سپاہ سالار نے کبوتر کی طرف دیکھ کر کہا، اے دوست، اگر تم واپس انسان کی شکل میں میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا۔ ناگ ایک دم سے دوبارہ انسان کی شکل میں سامنے آ گیا۔ سپاہ سالار اور سپاہی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تکنے لگے۔ سپاہ سالار نے کہا، دوست، یہ کمال تم نے کہاں سے سیکھا؟ اب تم میرے دوست ہو۔ ناگ بولا، سپاہ سالار، یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلا کام تم یہ کرو کہ میرا ایک بھائی تختے پر سمندر میں تیرتا آ رہا ہے، اسے لا کر یہاں جہاز پر سوار کرواؤ، پھر ڈاکو کو ہلاک کر کے پتہ حاصل کرو۔ سپاہ سالار نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کشتی میں اتار کر امبر کے تخت کی طرف روانہ کر دیا۔ ناگ جہاز پر ہی بیٹھا رہا۔ سپاہیوں نے امبر کے پاس جا کر کہا کہ اس کے بھائی کی خواہش اور سپاہ سالار کے حکم پر وہ اسے اپنے جہاز پر سوار کروانے کے لیے آئے ہیں۔ امبر سمجھ گیا کہ ناگ نے ضرور کوئی کرامت دکھائی ہے جو یہ لوگ اس کے قائل ہو گئے ہیں۔ امبر کشتی میں سوار ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم لوگ جنگی جہاز پہ سوار ہو؟
ایک سپاہی نے کہا، ہاں، ہم رومن جنگی جہاز پر سفر کر رہے ہیں، ہم رومن سپاہی ہیں۔ جہاز پر پہنچ کر امبر کا بڑی اچھی طرح سے سپہ سالار نے خیر مقدم کیا۔ ناگ امبر کو لے کر ایک طرف ہٹ گیا کیونکہ اب سمندری ڈاکو کا جہاز قریب آ رہا تھا۔ سپہ سالار نے جان بوجھ کر اپنے جہاز پر جنگی جہاز کا خاص نشان والا جھنڈا نہیں لہرایا تھا۔ اگر وہ یہ جھنڈا لہرا دیتا تو ہو سکتا تھا کہ سمندری ڈاکو اپنے سامنے رومن جنگی جہاز کو دیکھ کر بھاگ جاتے۔ سمندری ڈاکو کا جہاز قریب آ گیا۔ سردار ہولکر نے دیکھا کہ جہاز پر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی جھنڈا بھی نہیں تھا۔ اس نے شاگرد سے کہا، اس جہاز کی شکل و صورت رومن جہازوں کی طرح ہے۔ شاگرد بولا، ہاں، شاید یہ تجارتی جہاز روم سے مال لے کر آ رہا ہے، ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ سردار نے کہا، جانے کیوں اس جہاز پر حملہ کرنے کے لیے میرا دل مجھے اجازت نہیں دیتا۔ شاگرد بولا، سردار، کالی ماتا کی قسم، یہ جہاز قیمتی سامان سے بھرا ہوا ہے، اس پر حملہ کریں اور سارا مال و دولت لوٹ کر اس جہاز کو آگ لگا دیں۔ سردار نے کہا، مگر جہاز پر کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا، کہیں یہ کوئی میرے خلاف سازش تو نہیں ہو رہی؟ شاگرد نے کہا، کس مائی کے لال میں اتنی جرأت ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کر سکے؟ آپ اس سارے علاقے کے سب سے بڑے قزاق ہیں۔ سردار شاگرد کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے چیخ کر، جہاز پر حملہ کر دو، کہا۔ سردار کا اشارہ پاتے ہی سارے کے سارے ڈاکو جنگی جہاز پر کود گئے۔ سپاہی اور سپہ سالار ایک دم کمین گاہوں سے تلواریں اور نیزے لہراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ انہوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ جو ڈاکو رسے کی مدد سے کود کر جنگی جہاز پر جاتا، سپاہی سے کاٹ کر رکھتے تھے۔ سردار کو اب محسوس ہوا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جس جہاز کو وہ تجارتی جہاز سمجھ رہا تھا، وہ روم کا ایک جنگی جہاز نکلا تھا۔ ڈاکو ایک ایک کر کے قتل ہوتے گئے۔ ماریا بھی اپنے جہاز پر نکل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے امبر اور ناگ کو بھی جنگی جہاز پر ایک طرف کھڑے دیکھا۔ سردار ہولکر اور شاگرد کی امبر ناگ پر نظر پڑی تو وہ کانپ کر رہ گئے۔ امبر نے تلوار ہاتھ میں لی اور شاگرد اور سردار پر حملہ کر دیا۔ دونوں امبر پر ٹوٹ پڑے۔ ان کا خیال تھا وہ امبر کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ لڑتے لڑتے وہ امبر کو لے کر جہاز کی پچھلی طرف آ گئے۔ یہاں ناگ بھی آ گیا۔ ناگ نے امبر سے کہا، امبر بھائی، ان کو ختم کر دو۔ امبر مسکرایا اور شاگرد کی طرف دیکھ کر بولا، پہلے اسے ماروں گا۔ امبر نے تلوار شاگرد کے سینے میں گھونپ دی۔ اس کے ساتھ ہی سردار ہولکر نے بھی تلوار امبر کے سینے میں گھونپ دی۔ امبر ہنس دیا اور تلوار اپنے سینے سے کھینچ کر بولا، سردار، میں بھوت ہوں، تم بھوت کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ دیکھ لو، میرے زخم بھی نہیں لگا اور خون بھی نہیں نکلا۔ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سردار بھاگنے لگا تو پیچھے سے ناگ نے پھنکار ماری اور سانپ بن کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ امبر نے کہا، یہ ناگ ہے میرا بھائی، تمہیں تمہارے ظلم کی سزا دینے آیا ہے۔ سانپ نے لپک کر سردار ہولکر کو ڈس لیا۔ سردار ہولکر سانپ کے ڈستے ہی عرشے پر گر پڑا۔ ناگ جلدی سے انسان کی شکل میں آ گیا۔ شاگرد ڈاکو مر چکا تھا۔ سردار ہولکر کے مرتے ہی باقی ڈاکو نے بھی ہتھیار پھینک دیے۔ رومی سپہ سالاروں نے باقی بچے ہوئے ڈاکو کو گرفتار کر لیا۔ جہاز پر قبضہ کر لیا گیا۔ رات کو فتح کی خوشی میں جشن منایا گیا۔ سپہ سالار امبر اور ناگ کو لے کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ رومی سپہ سالار نے امبر اور ناگ سے باتیں شروع کر دی اور ناگ کی طرف دیکھ کر بولا، ناگ، میں نے تم سے بڑا جادوگر آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے مصر اور روم میں بڑے بڑے جادوگر دیکھے، مگر جو کام تم نے کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکا۔ یہ بتاؤ کہ تم کو اتنی طاقت کہاں سے حاصل ہو گئی کہ تم انسان سے پرندہ اور پرندے سے پھر انسان بن جاؤ؟ ناگ امبر کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، اے رومی سپہ سالار، میں نے یہ جادو مصر کے ایک بڑے پرانے کاہن سے سیکھا تھا۔ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کی بڑی خدمت کی تھی، تب کہیں جا کر اس نے مجھے یہ جادو سکھایا تھا۔ سپہ سالار بولا، کیا تم یہ جادو مجھے سکھا دو گے؟ اس جادو سے میں آدھی دنیا پر قبضہ کر سکتا ہوں۔ ناگ نے کہا، نہیں سپہ سالار، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم سے پہلے میں پوری دنیا پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ میں اگر پرندہ بن جاتا ہوں تو مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ میں کسی دشمن کو ہلاک کر سکوں، بلکہ اگر دشمن چاہے تو مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں۔ میں پرندہ بن کر زیادہ کمزور ہو جاتا ہوں۔ انسان کی حیثیت سے تو میں دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن پرندہ بن کر مجھے دشمن پتھر مار مار کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، تمہارا یہ دوست امبر بھی کچھ جانتا ہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا، اے سپہ سالار، ہم دونوں بھائی ہیں۔ جادو صرف میرا یہ بھائی ناگ ہی جانتا ہے، مجھے کوئی جادو نہیں آتا۔ سپہ سالار نے پوچھا، تم لوگ کہاں جا رہے تھے؟ امبر نے ایک لمبا قصہ گھڑ کر سپہ سالار کو سنا دیا کہ وہ سوداگر ہیں، یہ جہاز ان کا اپنا ہے۔ سمندری ڈاکو نے جہاز کو لوٹ کر اس پر قبضہ کر لیا اور انہیں ایک تختے پر بٹھا کر کھلے سمندر میں چھوڑ دیا۔ سپہ سالار کو امبر کی کہانی پر یقین آ گیا۔ اس نے کہا،
اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امبر بولا، ہم ملک عرب اور بغداد جا کر وہاں کی مسلمان حکومتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان لوگ بڑے ایماندار اور بہادر ہیں اور ان کے ملک میں امن اور خوشحالی ہے۔ کیا تم وہاں کبھی گئے ہو؟ رومی سپہ سالار بولا، تم نے جو سنا وہ بالکل ٹھیک سنا۔ مسلمان ایک بہادر اور ایماندار قوم ہے۔ ان کے بادشاہ بڑے سادہ اور ایماندار ہیں اور غریبوں سے مل کر خوش ہوتے ہیں اور غریبوں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ امبر بولا، مجھے ان سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جہاز میں سوار ہو کر ملک ہندوستان میں جائیں، جہاں ایک شہر میں ہم نے کچھ دولت جمع کر رکھی ہے۔ وہاں سے ہم وہ دولت لے کر ملک عرب کی طرف چل پڑیں گے۔ ناگ نے کہا، کیا آپ بتا سکیں گے کہ اگر ہم شمال مغرب میں سفر کرتے رہیں تو کتنے دنوں میں ملک عرب پہنچ جائیں گے؟ سپہ سالار بولا، یہاں سے اگر تم سفر کرو تو 10 روز کے بعد تم ملک عرب کی بندرگاہ بصرہ پہنچ جاؤ گے۔ شکریہ، آپ سے ہمیں بڑی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ وہ رات امبر، ناگ اور ماریا نے سپہ سالار رومی کے جہاز پر بسر کی۔ اگلے روز تینوں بہن بھائی اپنے جہاز پر سوار ہو گئے۔ رومی سپہ سالار اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور امبر اور ناگ اپنے سفر پر ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ وہ وہاں سے اپنا خزانہ واپس جہاز پر لا کر بصرے کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ اپنے جہاز پر آ کر تینوں بہن بھائی بڑے خوش ہوئے۔ ماریا تو کیبن میں جاتے ہی بڑے مزے سے قلین پر لیٹ گئی اور بولی، ایک مدت کے بعد اپنے گھر کا بستر نصیب ہوا ہے۔ اب تو میں سو جاؤں گی اور کل اٹھوں گی۔ ناگ بولا، میرا خیال ہے کہ مجھے بھی اپنے کیبن میں جا کر آرام کرنا چاہیے۔ کبھی کبوتر اور کبھی طوطا بن کر اٹھتے اٹھتے میرے بازو درد کرنے لگے ہیں۔ امبر نے کہا، اچھا ہے، تم لوگ آرام کرو، میں جہاز چلاتا رہوں گا۔ جاؤ، خدا حافظ۔ ناگ اور ماریا اپنے اپنے کیبنوں میں جا کر سو گئے۔ جہاز کے عرصے پر امبر اکیلا رہ گیا۔ اس نے سب سے پہلے کیبن میں جا کر میز پر پھیلے ہوئے نقشے میں یہ دیکھا کہ وہ درست راستے پر جا رہا ہے۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ ٹھیک سمت جہاز کو لے کر جا رہا ہے تو پھر وہ بھی عرشے کے اوپر آ گیا، سائبان کے نیچے تخت پر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ اسے بھی بہت ہو گئی تھی۔ سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اسے بھی نیند آ گئی۔ اس کے سوتے ہی جہاز اپنی منزل کی طرف چلتا رہا۔ دوپہر کے وقت امبر کی آنکھ کھلی تو اس نے گھبرا کر سب سے پہلے بادبانوں کی طرف دیکھا۔ تیز ہوا میں جہاز کے بادبان ہوا میں پھولے ہوئے اپنی منزل کی طرف جہاز کو لیے جا رہے تھے۔ امبر نے دیکھا کہ جہاز ٹھیک سمت چلا جا رہا ہے۔ اتنے میں ناگ اور ماریا بھی جاگ پڑے۔ انہوں نے عرشے پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے اب کسی ڈاکو نے ہمارے خزانے کو نہ لوٹا ہو۔ وہ اسی جگہ زمین پر دفن ہوگا جہاں ہم اسے دبا کر آئے تھے۔ ناگ نے کہا، اگر اس بار بھی اسے ڈاکو لے گئے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خزانے پر لعنت بھیجیں گے۔ کم وقت اس دولت کی وجہ سے ہم پہلے ہی کافی تکلیف اٹھا چکے ہیں۔ امبر ہنس پڑا۔ ماریا بہن ٹھیک کہتی ہے، ہم اس دفعہ خزانے پر لعنت بھیجیں گے اور خالی جہاز لے کر ملک عرب کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہمیں خزانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے دولت پیدا کر ہی لیں گے۔ ناگ نے کہا، جس ملک میں ہم جا رہے ہیں وہاں دولت کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے، ہمیں وہاں سادگی کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا، امبر بولا، لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک بار خزانے کی جگہ کو کھود کر دیکھنا ضرور ہوگا کہ خزانہ وہاں موجود ہے یا نہیں۔ کیوں نہیں، اسی لیے تو ہم جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے مغربی ساحل سے وہ ڈاکو کے ساتھ کافی آگے نکل چکے تھے، چنانچہ ایک دن اور ایک پوری رات کے بعد جہاز سمندر میں سفر کرتا ہوا دوسرے دن دوپہر کو انہیں ہندوستان کا ساحل دکھائی دیا۔ جہاز کو وہ کھاڑی میں لے آئے اور ایک جگہ پہاڑی کے دامن میں انہوں نے جہاز کو کھڑا کر کے لنگر پانی میں پھینک دیا۔ جہاز کے رکتے ہی امبر اور ناگ جہاز میں سے کشتی پر سوار ہو کر نیچے اترے اور کھاڑی کے پانی میں تیرتے کنارے تک آ گئے۔ ماریا جہاز پر ہی رہی کیونکہ جہاز کو اب خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ امبر اور ناگ تیزی سے ساحل پر اتر کر اس نیلی چٹان کی طرف دوڑے جہاں انہوں نے اپنے خزانے کا صندوق دفن کر رکھا تھا۔ نیلی چٹان کے پاس آ کر انہوں نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ خزانہ اپنی جگہ جو کا توں موجود تھا۔ انہوں نے صندوق اٹھا کر کشتی میں لادا اور کشتی کو لے کر جہاز پر آ گئے۔ ماریا نے خزانے کے صندوق کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ خزانہ ضرور کسی نہ کسی ڈاکو نے چرا لیا ہوگا۔ خزانے کے صندوق کو دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ اس نے امبر سے کہا، امبر بھائی، خزانہ واپس مل تو گیا ہے مگر خدا کی قسم اس دولت کا بھروسہ کوئی نہیں ہے۔ آج تمہارے پاس ہے تو کل اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ امبر جٹ بولا، ماریا بہن، اب تو یہ کم از کم ملک عرب جانے تک ہمارے پاس ہی رہے گی۔ ہاں، اس کے بعد کی کوئی خبر نہیں، پھر کیا ہوگا ہمیں بھی کوئی دولت کا لالچ نہیں۔ اگر دولت کا لالچ ہوتا تو میں بڑی آسانی سے کسی ملک میں جگیر لے کر آرام سے زندگی بسر کر سکتا تھا۔ ناگ نے بات بدل دی اور کہا،
اب ہمیں جلدی سے واپسی کا سفر شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ ابھی سمندر میں 10 روز کا سفر باقی ہے اور جہاز کی رفتار بہت ہلکی ہے۔ امبر بولا فکر نہ کرو، ہم آج کی رات کھاڑی میں آرام کرنے کے بعد کل صبح منہ اندھیرے تازہ ہوا میں یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ خزانہ لا کر انہوں نے جہاز کے تہانے میں رکھ دیا اور اس کے بعد اوپر اس کے گھاس پھوس ڈال دی۔ پھر وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر عرشے پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ یہاں سمندر میں بڑے بڑے مچھر تھے اور حبس بھی بہت تھا۔ آدھی رات کو ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی اور وہ سب سو گئے۔ بادبانی جہاز کھاڑی میں رات بھر کھڑا رہا، ہوا میں ہولے ہولے ڈولتا رہا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، آسمان پر مشرق کی طرف پیلا پیلا زرد اداس چاند طلوع ہوا تھا کہ جنگل میں دلدلوں کی طرف سے کسی کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی الو کی آواز سنائی دی۔ جنگل میں پھر سناٹا چھا گیا۔ امبر، ناگ اور ماریا جہاز کے عرشے پر بے سدھ ہو کر سو رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی کوئی آواز نہیں سنی۔ ایک بار پھر الو کی آواز جنگل میں گونجی اور اس آواز پر ناگ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لیٹے لیٹے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ یہ آواز کس کی ہے۔ جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ ناگ نے سوچا یہ اس کا وہم تھا، جنگل میں آواز کسی کی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ کان لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک الو کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایسے معلوم ہوا جیسے کوئی سوکھی گھاس پر آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ ناگ عرشے کے تخت پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جنگل کے پاس آ کر جھک کر کھاڑی میں دیکھنے لگا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ مشرق میں پھیکا سا چاند نکل آیا تھا، جس کی پھیکی روشنی میں جنگل میں زرد سی دھند پھیل گئی تھی۔ ناگ واپس جا کر سونے کی سوچ رہا تھا کہ شاید سے ایک تیر جنگل کی طرف سے آیا اور اس کی ران میں آ کر پھونک گیا۔ ناگ عرشے پر گر پڑا۔ اس نے چیخ کر کہا، امبر، امبر جاگو۔ اس کی آواز پر امبر اور ماریا جاگ پڑے۔ ماریا، اوپر مت اٹھنا، یہ جنگل سے تیر آ رہے ہیں۔ ناگ کو معلوم تھا کہ امبر کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ماریا کو تیر لگ گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ امبر ناگ کے قریب آ گیا اور اس نے اس کی ران سے تیر نکالنے کی کوشش کی۔ یہ تیر کہاں سے آیا؟ جنگل کی طرف سے۔ معلوم ہوتا ہے جنگل کے وحشی ہمارے جہاز پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ امبر نے ناگ کی ران میں سے تیر نکال کر پھینک دیا اور اسے اٹھا کر نیچے کیبن میں لے آیا۔ زخم پر جلدی سے پٹی باندھی اور تیر کمان لے کر اوپر آ گیا۔ ماریا نے کہا، میں بھی اوپر آ کر مقابلہ کروں گی۔ امبر بولا، تم یہیں رہو، میں دشمن کو سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر امبر تیر کمان لے کر اوپر آ گیا۔ وہ عرشے پر لیٹ گیا اور جنگلے کی رسیوں میں سے آگے پھاڑ پھاڑ کر جنگل کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک جنگلے کے ساتھ لگا عرشے پر لیٹا رہا۔ پھر اسے یوں سنائی دیا جیسے کوئی شخص لنگر کی زنجیر پر چڑھ رہا ہے۔ وہ جلدی سے لنگر کی طرف گیا۔ ایک وحشی خنجر دانتوں میں دبائے اوپر چڑھ رہا تھا۔ امبر نے تاک کر تیر چلایا۔ تیر وحشی کی گردن میں لگا اور چیخ مار کر سمندر میں گر پڑا۔ وحشی کی چیخ کے ساتھ ہی جنگل میں کتنے ہی وحشیوں کی چیخیں گونج اٹھی اور جہاز پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی 10-12 وحشی لنگر کی زنجیر سے لٹک کر جہاز پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ امبر تیر برسانے لگا۔ 2-4 مر گئے، باقی جہاز کے عرشے پر چڑھ آئے۔ ایک وحشی نے کلہاڑا پورے زور سے امبر کے کندھے پر دے مارا۔ کندھا کٹنے کی بجائے کلہاڑا ٹوٹ گیا اور دور جا گرا۔ امبر نے خنجر سے وحشی کو اسی وقت ہلاک کر دیا۔ اب سارے کے سارے وحشی امبر پر ٹوٹ پڑے۔ زنجیر پر سے ہو کر 10-12 اور وحشی جہاز پر چڑھ آئے۔ عرشے پر زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ اب نیچے سے ماریا بھی اوپر آ گئی۔ امبر اکیلا وحشیوں سے مقابلہ کر رہا تھا، مگر وحشی اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہوں نے امبر کو پکڑ کر رسیوں سے جکڑ کر عرشے پر پھینک دیا۔ امبر کو جکڑ کر وحشی نیچے کیبن میں بڑھے۔ ماریا انہیں نیچے آتا دیکھ کر رستے سے ہٹ کر نیچے چلی گئی۔ اسے سب سے زیادہ فکر ناگ کی تھی۔ ناگ کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی اور وحشی اسے ہلاک کر سکتے تھے۔ وہ باغی باغی ناگ کے کیبن میں آ گئی اور اسے بتایا کہ وحشیوں نے امبر کو رسیوں میں جکڑ لیا اور اب وہ نیچے آ رہے ہیں۔ ناگ نے کہا، تم ان پر غلبہ پانے کی کوشش کرو، میں سانپ بن سکتا ہوں، مگر زخمی ہونے کی وجہ سے انہیں ڈس نہیں سکتا، جلدی کرو۔ ناگ سانپ بن کر کیبن کی چھت پر چڑھ گیا۔ ماریا باہر نکل کر خزانے والے کیبن کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ اس دوران میں وحشی کیبن کے اندر داخل ہو چکے تھے اور خزانے کے صندوق کو کھولے ہیرے جواہرات اور سونے کی شفے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور اپنی جنگلی زبان میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے خزانے کا صندوق سر پر اٹھایا اور عرشے پر آ گئے۔ ماریا نے آگے بڑھ کر نیزے سے ایک وحشی کو ڈھیر کر دیا۔ دوسرے وحشی نے چاروں طرف تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اگر ماریا جلدی سے عرشے پر جھک کر لیٹ نہ جاتی تو اس کا جسم تیروں سے چھلنی ہو جاتا، وہ مر جاتی اور کسی کو کانوکار خبر نہ ہوتی۔ وہ گھبرا گئی۔ وحشی خزانے کے صندوق کو رسی میں لپیٹے ہوئے امبر کے جہاز سے نیچے لے گئے۔ ماریا لنگر کی زنجیر سے نیچے نہیں اتر سکتی تھی۔ وہ کشتی کو اتارنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وحشی خزانے کے صندوق اور امبر کو اٹھائے جنگل کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ یہ سارا کچھ اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے ہو گیا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ماریا باغی باغی نیچے کیبن میں آ گئی۔ ناگ ابھی تک چھت سے چمٹا ہوا تھا۔ ماریا نے اسے نیچے آنے کو کہا۔ سانپ پھر سے ناگ کی شکل میں آ گیا۔ ماریا نے اسے بتایا وحشی خزانے کے صندوق اور امبر کو اٹھا کر جنگل میں چلے گئے ہیں۔ ناگ پریشان ہو گیا۔ اب کیا ہوگا ماریا؟ تم یہیں بیٹھو ناگ بھائی، میں جنگل میں جا کر امبر کو تلاش کروں گی۔ تمہارا اکیلی جانا
خطرناک ہے ماریا، تم ٹھہرو، میں جنگل میں جاؤں گا۔ نہیں ناگ بھائی، تم زخمی ہو، میں اپنے بھائی کو تلاش کروں گی۔ ماریا نے باہر سے کیبن کا دروازہ بند کر دیا اور بڑی احتیاط سے رسی پکڑ کر جہاز سے نیچے اتر گئی۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کے نیکسٹ پارٹ تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔